أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يا أيها الذين آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے حق تقاته جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن اور نہ تمہیں موت آئے الا مگر وانتم مسلمون اس حال میں کہ تم فرما بردار رہو واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لو بحبل اللہ اللہ کی رسی کو جمیعاً سب ولا تفرقوا اور تفرقہ نہ ڈالو وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت کو جو تم پہ ہوئی اذ کنتم جب تھے تم اعداء دشمن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پھر اس نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں فَأَصْبَحْتُمْ پھر ہوگے تم بنعمتہ اس کی اس نعمت کے بسبب اخوانا بھائی بھائی وکنتم اور تھے تم علی شفا کنارے پر حفرت من النار آگ کے گڑھے کے فانقذکم منہا پھر اس نے بچا لیا تمہیں اس سے کذالک ایسے ہی یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالی لکم آیاتہ تمہارے لیے اپنی آیتیں لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پالو ولتکم منکم اور چاہیے کہ ہو تم میں سے امتن ایک جماعت یدعون الی الخیر جو لوگوں کو بلائیں دعوت دے نیکی کی طرف وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم دے انہیں نیک کاموں کا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منع کریں روکیں انہیں برائی سے وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ ہیں ہم المفلحون وہ جو کامیابی پانے والے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور نہ ہو جو مثل ان لوگوں کے تفرقوا جنہوں نے تفرقہ ڈالا واختلفوا اور اختلاف کیا من بعد اس کے ما جاءہم البینات کہ آ چکے ان کے پاس واضح دلائل وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور وہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ گزشتہ آیات میں آپ نے پڑھا کہ مدینہ منورہ میں جو اہل مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے اوس و خزرج
یہ لوگ دور جاہلیت میں بہت زیادہ آپس میں لڑائی جھگڑے میں رہتے تھے، 20 سال ان کی لمبی جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ جب ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا تو ایمان کی برکت سے آپس میں شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے، اور جو دین کے دشمن تھے یہود، انہیں یہ بات پسند نہ آئی تو انہوں نے ان کے اندر اختلاف ڈالنے کی کوششیں کی، جس کا ذکر پہلے ہوا۔ اور جو اختلاف کی صورت ان اوس اور خزرج والوں میں بنی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی گزشتہ آیتوں میں، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں تنبیہ کر کے بات سمجھائی کہ ان کافروں کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب مزید اسی کے ضمن میں بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی کی راہ پر چلو اور ان سازشی اور شرارتی لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ تو یہاں حکم یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہ ہے، فرماتے ہیں حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، ان یطاع ولا یعصی، ان یذکر ولا تنسى، ان یشکر ولا یکفر، ان یطاع ولا یعصی، کہ اللہ کی ایسی اطاعت پر آدمی لگ جائے کہ اس کی پھر نافرمانی نہ کرے، ان یذکر ولا تنسى، اور ایسا اللہ کی یاد میں لگ جائے، اللہ کا استحضار نصیب ہو جائے کہ پھر اللہ کو بھولنے نہ پائے، اور ان یشکر ولا یذکر، اور ایسے اللہ کی شکر گزاری پر اپنے آپ کو جما دے، لگا دے کہ پھر اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ تو فرماتے ہیں یہ صفتیں آ جائیں تو یہ حق تقاتہ ہی ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے جب ایسا انسان اپنے کو بنا لے۔ اور بھی اس کے علاوہ اس کے جو ہے نا مفہوم، اس کی تفسیریں ہو سکتی ہیں، اور ایک مراد اس کی، ایک مفہوم اس کا یہ کہ اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اس کے جتنے احکام ہیں، اوامر ہیں، وہ پورے کرو، اور جتنے نواہی ہیں، منع کیے ہوئے کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو روک لو، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہی بات سمجھانے کے لیے بڑا مجمع سامنے تھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، جو اس امت کے بڑے قاری تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، ان سے سوال کیا، فرمایا کیا تم تقوی سمجھا سکتے ہو کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں سمجھا سکتا ہوں۔ فرمایا سمجھاؤ پھر لوگوں کو کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اے امیر المومنین، کیا آپ اگر لباس پہنے ہوئے خاردار جھاڑیوں سے گزریں تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو فرمایا جب ایسی جگہ جو کانٹوں والی ہو، خاردار جھاڑیوں سے جب میں گزروں گا تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے گزروں گا۔ تو فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو راستہ اس دنیا سے گزرنے کا ہے، اس کے دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں یعنی گناہ ہیں پھیلے ہوئے، ان سے گزر کے آپ نے آگے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، تو اپنے آپ کو ان گناہوں کے کانٹوں سے بچا بچا کے سمیٹ سمیٹ کے آگے نکلنا ہے۔ اور کبھی کبھار ہو بھی سکتا ہے کہ کانٹا کہیں کسی
کونے کپڑے کے کونے پہ الجھ جائے اور اس سے اٹک جائے تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس راہ پہ چلنے والا وہ ہمیشہ اپنے کو سمیٹ کے اور کپڑوں کو ان کانٹوں سے بچا کے چلے گا۔ فرمایا اس ادا کی زندگی یہ تقوی کی زندگی ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے چلیں اس دنیا میں کہ اپنے دائیں بائیں گناہ کا ماحول اس سے اپنے آپ کو بچاتے اپنے کپڑوں کو ان کانٹوں سے سنبھالتے گزرتے رہیں اس راہ سے۔ فرمایا اس آداب پہ زندگی گزارنا یہ تقوی کی ہے۔ تو فرمایا ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے اس سے، وَلَا تَمُوتُنَّ اور نہ تمہیں موت آئے إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم مرو تو اسلام پر مرو اور اسلام پر تمہاری موت آئے، اور اسلام پر تب موت آئے گی، مسلمانی پر تب انسان مرے گا جب زندگی میں اللہ کے حکم پورے کرنے پہ لگا ہوا ہو اور گناہ سے بچنے کی تگو دو میں ہو، تو پھر اس کی موت اس حال میں آئے گی کہ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ مسلمون مسلم کی جمع ہے کہ جس کے اصل معنی ہوتے ہیں فرما بردار، تو مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہو۔ تو اس سے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمان کا مقام کتنا بڑا ہے اور اس کے نام میں کتنی نزاکت ہے، تو اس کی زندگی کے چال ڈھال میں بھی اسی طرح کی نزاکت ہونی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا؟ اللہ کا قرآن، اللہ کا دین۔ تفسیروں میں یہی لکھا ہے کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے، جو آسمان سے اللہ کی رسی زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، اور اس کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقو اور اس قرآن سے اپنا عقیدہ، اپنا عمل، اپنی راہ کو اس سے حاصل کرو اور تفرقہ نہ ڈالو، یعنی ادھر ادھر کی باتوں کے پیچھے لگ کے قرآن کی ہدایت سے ہٹ کر چلنا یہ تفرقہ ہے۔ جب انسان قرآن کی راہ پہ چلے گا تو یہ ہدایت ہے، اس سے جب ادھر ادھر بھٹکے گا تو تفرقہ بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا ولا تفرقو، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقہ نہ ڈالو اس سے ہٹ کے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پہ کی، اذ کنتم اعداء جیسے مسلمان الجھے آپس میں، تو فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء جب تم آپس میں دشمن تھے اور سالوں تمہاری جنگیں چلتی تھیں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ خدا نے نعمت ایمان سے نوازا اور اس کے بدلے میں اس کی برکت سے أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اس نے محبتیں ڈال دی تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ پھر ہو گئے تم اس کی اس نعمت کی وجہ سے اخوانا دشمن، آپس میں بھائی ہو گئے تم سب۔ اس لیے اس نعمت کو یاد کرو اور ایسی غلطی نہ کرو کہ تم پھر پھٹنے لگو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا اور تھے تم کنارے پر، حفرت من النار آگ کے گڑھے کے، یعنی دوزخ کے کنارے پہ تم پہنچے ہوئے تھے، تو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز کر اس سے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا بچا لیا اس دوزخ میں گرنے سے۔ شفا شین کی زبر سے ہو تو اس کے معنی کنارے کے ہوتے ہیں، اور شین کے زیر سے ہو تو پھر اس کے معنی بیماری سے شفا حاصل ہونا، بیماری سے تندرستی ملنا، جیسے قرآن میں ہے کہ فیہ شفاء للناس اللہ نے شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ تم دوزخ کی آگ کے گڑھے پہ دوزخ کی آگ کے کنارے پہ تھے، اللہ نے ایمان دے کر اس سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ اس طرح اللہ بیان کرتے ہیں، لکم آیات ہی تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون تاکہ تم اس پہ چل کر ہدایت کی راہ کو پالو۔ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر جب یہ مسلمان اوس و خزرج کے الجھے تو کچھ دوسرے قبائل کے مسلمان بھی موجود تھے، وہ پریشان ہو گئے
کہ یہ دوست سے الجھ گئے، لڑ گئے، بھڑ گئے، ہم کیا کریں؟ وہ بیچارے کوئی اس بارے میں انہیں کچھ سمجھ نہیں تھی، تو وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور خاموشی سے درمیان میں ایسے بیٹھے رہے اور حالات کو ایسے دیکھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمایا جو درمیان میں موجود تھے، تمہارا کام تھا ان کو روکنا، اس الجھاؤ سے اور اس اختلاف سے روکنا تمہاری ذمہ داری تھی۔ اس لیے آئندہ سے ہدایت دے دی، کبھی ایسا موقع ہو تو تم ایسے نہ ہو کہ بیٹھ جاؤ کہ تم کسی کی غلطی پہ بھی اس کو غلط نہ کہو، اور تم جو ہے نا وہ ایک طرف ہو کے رہ جاؤ اور کسی کی اصلاح کی کوشش نہ کرو، نہیں بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم جو غلطی پر ہو اس کو نیکی پر لاؤ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ ہو ایک جماعت تم میں سے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بلاتے رہیں بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف۔ اور یہ ہمیشہ کے لیے ہدایت دے دی کہ جہاں بھی تم زندگی گزارو، جس سوسائٹی اور معاشرے میں، تو وہاں تم میں کچھ لوگ ضرور ایسے رہنے چاہیے جو یہ کام دعوت الی اللہ کا، دعوت الی الخیر کا کریں، کہ جو بلائیں لوگوں کو الی الخیر، نیکی کی طرف۔ تو یہ جو دعوت الی اللہ ہے یا دعوت الی الخیر، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ فرض کفایہ جیسے جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے، کچھ لوگ کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتے ہیں۔ فرض عین نہیں کہ ایک فرد پہ یہ لازم ہو کہ وہ دعوت الی اللہ کا کام کرے، یہ فرض کفایہ کی حد تک ہے۔ اور جتنے بھی دین کے شعبے ہیں یہ سب دعوت الی الخیر اور یہ دعوت الی اللہ کے، واعظ و نصیحت کہنا اور قلم سے جو ہے نا وہ کوئی دین کی بات لکھنا، تحریر میں لانا، اور اسی طرح تعلیم و تعلم، یہ سب دعوت الی اللہ، دعوت الی الخیر اور تبلیغ دین کے کام ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم دے لوگوں کو نیکی کا، اچھائی بھلائی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کریں، روکیں لوگوں کو برائی سے، بدی سے، گناہ سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اس راہ پہ چلیں تو وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح تفرقوا، جنہوں نے آپس میں تفرقہ ڈالا، جیسے یہود و نصارہ، انہوں نے کئی فرقے بنا دیے۔ حدیث میں آتا ہے ان کے 72 فرقے ہوئے، حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو فرمایا ان کی طرح نہ کرو، ان کی طرح تفرقے نہ ڈالو۔ اور واختلفوا، اور وہ لوگ ایسے تھے انہوں نے تفرقہ ڈالا جہالت کی وجہ سے نہیں، ناسمجھی کی وجہ سے نہیں، بلکہ واختلف، انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، جانتے ہوئے انہوں نے حق سے روگردانی کی اور اپنے معاشرے کو پھاڑا اور اس میں اختلاف ڈالا۔ فرمایا تم ایسے نہ ہونا، اپنے آپ کو اس طرح تفرقے سے بچانا اور اختلاف امت سے اپنے آپ کو بچانا کہ امت میں توڑ پیدا کرو، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ میری امت میں 73 ہوں گے اور سب گمراہ ہوں گے، ایک طبقہ وہ نجات پائے گا، تو وہ کون نجات پائے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا یہ راہ راست پر ہوگا، اور جو میرے طریقے سے ہٹ کر یا میری جماعت صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ گمراہی کے اوپر چلا جائے گا اور وہ نہ حق پر ہو جائے گا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جنہوں نے جانتے ہوئے دین میں تفرقہ ڈالا، اختلاف پیدا کیا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہوگا عظیم، بہت بڑا۔ کب؟ آگے اگلی آیتوں میں اس کا ذکر آئے گا۔ وآخر دعوانا